بات کرتے ہیں رجب بٹ کیس کی، جن میں نے ریسنٹلی ہراسمنٹ کے کیس میں ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، عائشہ شرافت نے کروائی. روزانہ رجب بٹ پہ ہم بات کریں گے، لیکن وہ اس کیس میں بری ہو گئے، رائٹ؟ یہ بتائیے کس ثبوت پر یا کس بنیاد پر؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے پہلے بھی مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا رجب بٹ کے حوالے سے کہ اس کے اوپر مقدمہ درج ہے یہ وہ، اور میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ہراسمنٹ کی اور ریپ کی، ہراسمنٹ نہیں تھی وہ ریپ تھی اور ہراسمنٹ مکس تھا. جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایف آئی آر کی کا کانٹینٹ اتنا خوفناک تھا، اور لیکن وہ میں نے کانٹینٹ دیکھتے، کیونکہ میں نے ہم نے کرائم رپورٹنگ کی ہے اور ہم نے تعلیم بھی باقاعدہ حاصل کی ہے، میں نے ایم ایس سی کرمنالوجی کی ہوئی ہے اور واحد جرنلسٹ ہوں جس نے ایم ایس سی کرمنالوجی کی ہے، تو میں چیزوں کو بڑی ایف آئی آر کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے مجھے ایف آئی آر سچی ہے جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایف آئی آر کیسی لکھی ہے. اس کا کانٹینٹ بتا رہا تھا کہ یہ ایف آئی آر باقاعدہ پلان کر کے بنائی گئی ہے، اور یہ میں نے اپنے پچھلا، اگر آپ ویلاگ ناظرین بھی دیکھیں ہمارا اس سے پچھلا آپ کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں یہ میں نے ذکر کیا ہوا ہے. عام آدمی پہ ہوتی ہے ایف آئی آر، تو وہ بیچارہ رگڑا گیا تھا، اس کی جان نہیں چھوٹی تھی. نہیں ایک منٹ، عام آدمی کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی ہو ثبوتوں کی بنیاد پر تو آپ اس سے بری نہیں ہوتے نا. آپ نے عام آدمی کا تو کہ رجب بٹ عام نہیں ہے، کوئی اسپیشل ہے اس لیے میں آپ کو بتا. اب رجب بٹ کو نا دیکھیں نا، ماننے نہ مانے کوئی مانے، رجب بٹ ایک سیلیبریٹی ہے، اور سیلیبریٹی بھی ایک ایسی سیلیبریٹی ہے جس کے 7 ملین فالوورز ہیں، 7 ملین فالوورز ہیں، اور یہ ہائی پروفائل کیس بن جاتا ہے. اب ہائی پروفائل جب کیس ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہائی پروفائل کیس میں اس کی بڑی بریک بینی سے اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں، کیئرفلی کی. یہ نہیں کہ رجب بٹ کو فائدہ دینا ہے، رجب بٹ کو میرٹ پہ اس کے اوپر کی جاتی ہیں، اور اس کے سینئر افسران کی نظر بھی ہوتی ہے. جب اس ایف آئی آر کو بریک بینی سے میرٹ پہ تحقیقات کی گئی تو رجب بٹ اور اس کے ساتھی بے گناہ نکلے، کوئی ثبوت، کوئی بے گناہ لکھے. پولیس نے اپنی فائنڈنگ دی ہے، عدالت نے ان کو بری کر دیا، اور ایک بندہ صرف رہ گیا، سلمان رہ گیا، میرا خیال سلمان رہ گیا، وہ میرا شامل تفتیش نہیں ہوا تھا، وہ بھی شامل تفتیش ہوگا، میرا خیال وہ بھی فارغ ہو جائے گا. کیس جو ہے ریپ ہو چکا ہے، وہ کیس بری طریقے سے ہوگا جس میں دیکھیں 5 بندے فارغ ہو جائیں جو. تو سر اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پلینٹف نے یہ یا جو وکٹم ہے جس نے یہ ایف آئی آر لکھی وہ دیکھیں کوئی معنی نہیں تھی، ویلیو نہیں تھی. ہم یہ نہیں کہتے، ہم نہ رجب بٹ کی فیور کر رہے ہیں اور نہ ان کی. جیسے آپ نے مجھ سے کوشچن کیا عام آدمی اور ہاں وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، عام آدمی والا میں نے اگر نہیں سمجھ آئی لوگوں کو میں پھر سمجھا دیتا ہوں کہ یہ روٹین میں ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ہراسمنٹ کی، ریپ کی آتی ہیں، اس کو پولیس اس طرح سے دیکھتی ہے. چونکہ یہ رجب بٹ کے اوپر تھی، اور اصل میں دیکھا جائے ٹارگٹ ہی رجب بٹ کو کیا گیا تھا، یوں لپوٹ کے، اگر وہ آپ اس کا کانٹینٹ دیکھیں تو تھی، تو یہ ایک ہائی پروفائل تھا. ہائی پروفائل مین یہ ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے، اور سیلیبریٹی بھی چھوٹی بڑی نہیں، مطلب ینگسٹر میں ایکسٹینڈنگ ہے، اس کے فالوورز ہیں، میں مانتا ہوں کیئرفل ایگزامینیشن بہت ضروری ہے، اس کی ضروری تھی، وہ ہوئی ہے، اس کے اندر وہ میرٹ پہ ہوئی ہے. اس میں لوگ یہ بھی بات کریں گے کیونکہ وہ رجب بٹ تھا، یہ نہیں بات یہ کہ ہائی کیس ہائی پروفائل ہو گیا نظروں میں ہے، تو اس میں کوئی غلطی خرابی کہیں سے بھی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ پولیس بھی کرے گی اس کو جانچنے والی بڑی دنیا یعنی کہ میرٹ کے اوپر دیکھا گیا کہ میرا تو یہ خیال ہے کیونکہ اس لیول کے کیسوں میں کوئی 2 نمبری ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا، زبردست. فراڈ پکڑنے والے خود سے فراڈ کرنے لگے، یہ بہت عجیب ہے کہنا، لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ جو فراڈ پکڑتے ہیں اوبیسلی یہ کوئی مینجمنٹ ہی ہے، پولیس اہلکار ہی ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں، لیکن یہ خود بھی فراڈ کرنے لگے. اب انہیں کون پکڑے گا اور فیصلہ کیسے ہوگا؟ دیکھو ہر شعبے میں چاہے وہ شعبہ پولیس کا ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو، چاہے کوئی وابڈا کا ہو، چاہے کوئی ایل ڈی اے وغیرہ ہو، ڈی سی آفس ہو، ہر جگہ پہ نا ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ غالباً جو آج کی ایک خبر ہے، آپ اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، جس میں ایک لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کے اس سے 5 لاکھ روپے سے محروم کر دیا گیا. بالکل، یہ کیا کہانی ہے؟ اور یہ پولیس اہلکار ہوتے ہوئے کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایسے کہ جو پیچھے جب ایک 1.5 ماہ پہلے جو گیمز ہو رہی تھی، جو یہاں لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں گیمز ہو رہی تھی، تمام پنجاب بھر کی گیمز تھی، مریم نواز صاحبہ بھی اس میں چیف گیسٹ تھیں. ان گیمز میں یہ لڑکی ننکانہ صاحب سے اس گیم میں شرکت کے لیے کہیں آئی تھی، تو وہاں پہ جو ڈیوٹی پر موجود، اس خبر کے مطابق جو ہے نا، اس ڈیوٹی پر موجود 2 پولیس اہلکار تھے. ایک تو تھی خاتون کانسٹیبل تھی، اور ایک کوئی صاحب تھے جو وہ بھی پولیس اہلکار تھے.
تو دونوں نے ایک لڑکی جو آئی تھی وہاں سے ننکانہ سے, اس کو نوکری کا جھانسا دیا کہ تمہیں ہم پولیس میں بھرتی کرا دیں گے. اس کو باتوں میں الجھا کے اس کو, وہ ظاہر ہے وہ ایک بیکورڈ, مطلب ننکانہ تب کافی ترقی کر گیا ہوا ہے, بہرحال وہاں کی کسی قصبے گاؤں کی وہ رہنے والی ہے. تو ہر بندے کا, ہر لڑکی کا, ہر نوجوان کی پہلے جو گاؤں کے ایریے کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی لڑکوں کی پہلی چوائس ہوتی ہے کہ ہم پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہو جائیں میٹرک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے جو کم تعلیم حاصل کرتی ہیں, وہ بھی کہتی ہیں ہم نرس بھرتی ہو جائیں, مڈ وائفری کر لیں, یا ہم پولیس میں بھرتی ہو جائیں. تو بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا اس کو بھی ایسا کوئی خواب تھا, ایسا کوئی خیال تھا اس کا, تو یہ لوگ اس کو مل گئے. انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیسے, ابھی مقدمہ درج ہوا ہے, ابھی تحقیقات اس کی جاری, لیکن ابتدائی جو معلومات ہیں اس خبر کے مطابق, اس کو بھی میں نے ابھی پرسو کرنا ہے کہ آخر ان لوگوں نے ایسا کیا, کس طریقے سے گھیر دیا. اور لڑکی کو, اور مزے کی بات یہ ہے, میں آپ کو حیران ہو جائیں گی آپ میری بات سن کے, اس کو یونیفارم پہنا کے کہیں پہ اس سے ڈیوٹی بھی سیکیورٹی کی لیتے رہے. مطلب اتنا ایلیگل جو ہے. ہاں, ڈیوٹی بھی. جب لڑکی کو اس بارے میں پتا چلا کہ یہ اس کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, تو پھر اس نے درخواست دی پولیس میں, اور پھر مقدمہ درج ہوا. اور مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ کانسٹیبل بھی, خاتون بھی, اور پولیس اہلکار کا نام اسد ہے, اور جو خاتون کانسٹیبل اس کا نام سمیرا ہے. تو جو لڑکی جو ہے, جو آئی ہے کانا سے, جو ننکانہ کی جو رہنے والی, ننکانہ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ معاشرہ کتنا عرصے چلتا رہا؟ یہ 3 ماہ پہلے کی بات, 2-3 ماہ یہی. انہوں نے ڈیوٹی کب تک کی؟ اور تقریباً 1 ماہ تک اس لڑکی سے انہوں نے ڈیوٹی کروائی. اور یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ وہ نہیں ظاہر اب وہ اتنے چلاک ہوں گے, پتہ نہیں انہیں اور کتنے لوگوں سے یہ فراڈ کیا ہو. ابھی یہ تو ابھی تحقیقات ہوں گی, پتہ چلے گا. تو بشرا, اس میں یہ جو ہے نا فراڈ پولیس میں, اب پولیس میں بھی وہی لوگ ہیں جو عام پبلک میں لوگ ہیں نا, وہی لوگ ہیں. ہم لوگوں کا مینٹلی لیول جو ہے نا, جو کاشف ضمیر ہے شاید, انہوں نے بھی کوئی فیک کانسٹیبل اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, یا آف ڈیوٹی تھے وہ. ہاں, کاشف کو الاؤ نہیں تھا لیگلی کرنا اس طرح. اصل میں نا کاشف ضمیر جو ہے نا ایک ٹک ٹاکر ٹائپ شخصیت تھی, اور یہ ٹک ٹاکر میں بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہوتے کچھ نہیں ہیں, بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں ان کی ٹک ٹاکر شخصیت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, بات ہو رہی ہے پولیس اہلکاروں کی جو کہ الیگل ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں. یہ دیکھیں نا کہ وہ کانسٹیبل پولیس اہلکار ہوتے ہوئے وہ مانا کیسے, چاہے سامنے ٹک ٹاکر ہو یا کوئی بھی ہو. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایسے کیسز کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یاد پڑتا ہے اس کا بھی, جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ پیسے ویسے کوئی لیتا تھا, اس کو کوئی پیسے دیتا تھا, اور کاشف ضمیر نے بھی یہ بڑا بھگتا ہے اس کے اوپر. اس کی کافی مطلب وہ ذلیل ہوا ہے, اس کے مقدمہ درج ہوا ہے, وہ حوالات میں بند رہا ہے اس والے شوشا میں. یہ کاشف ضمیر ایک بندہ نہیں ہے, یہ تمہارے سامنے آ گیا نا, موٹی موٹی وہ چینیں پہنی ہوئی, لوگ سمجھتے ہیں گولڈ ہے, اور ہاتھ میں موبائل, 4-5 موبائل, اور پرس پکڑ کے, ایسا ایک موٹا سا ایک بنا ہوا. ایک وہ تاثر یہ پڑتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے کوئی پتہ نہیں بزنس مین ہے یا کوئی بڑا پولیٹیشین ہے, کوئی اس طرح کا تاثر پڑتا ہے. اگر آپ کے ساتھ گن مین چل رہا تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. عام پبلک جو ہے نا, ہماری عام پبلک ابھی بھی بڑی معصوم ہے. یہ جو آپ روزانہ کرائم ہوتے ہیں, یہ وہ اسی معصوم پبلک کے اندر ہی کچھ لوگوں کا مینٹلی حالت, آگے ہم بات کریں گے, مینٹلی حالت اس لیول پہ ہوتی ہے لوگوں کی. لوگ اگر آپ بات سوچیں ان کی کہ کیا عمل کر دیا انہوں نے, تو اس پہ آپ حیران رہ جائیں گے. پاگل پن کی انتہا ہے, پاگل پن کی. جیسے ابھی چند دن پہلے ایک پراپرٹی ڈیلر نے خودکشی کر لی. اپنا آخری بیان اس کا یہ تھا کہ جناب میری آ کے ڈیڈ باڈی لے جائیں. وہ میری ابھی نظروں سے گزرا, تو اس پہ بھی ذہنی حالت دیکھیں, مینٹلی 2 طرح کے جاتے ہیں نا. کچھ لوگ جو وہ کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں, اندر سے دیکھا جائے تو وہ شریف لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنا مینٹلی دباؤ اپنے اوپر لے جاتے ہیں. یہ بے روزگاری, یہ مہنگائی, اور پتہ نہیں کیا کیا وسائل لوگوں کے ہوتے ہیں, تو وہ خودکشی ٹائپ کا حرکت کر لیتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں تو ان میں ایک ایول, ان میں ایک آ جاتا ہے, ان میں کوئی کانفیڈنس ایسا بڑھ جاتا ہے کہ جس سے وہ کرائم کرتے ہیں. تو یہی وجہ بنتی ہے جس طرح کے فراڈ کرنے والے فراڈیوں کے لیے بھی. ابھی ہم نے کل ایک بات کی, جو ایک بندہ فراڈیا گیا گھر میں, اور گاڑی لے کر گیا, بڑے طریقے سے بچوں کو بلایا, اور جہاں سے میں لے کے گاڑی لے کے چھین کے بھاگ گیا. تو اب یہ پولیس میں اگر ہم یہ کہیں چند ایک بندوں کی وجہ پولیس فورس کو ہم غلط کہیں, یہ میرا خیال مناسب نہیں ہوگا. سر وہ تو مناسب نہیں ہوگا, وہ ہم کہہ ہی نہیں رہے.
لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پولیس اہلکاروں کے درمیان ہی کچھ ایسے پولیس اہلکار ہیں جو باقی پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ ایک جو ان کی امیج ہے اس کے اوپر سوال نشان بن رہے ہیں. اب دیکھیں اقرار سے میں آپ کو اسی وجہ اقرار حسن کا پیچھے ایک پروگرام تھا بڑا ہٹ تھا, اس میں وہ پولیس کو ایکسپوز کر رہا تھا. ایک پروگرام میں اس نے دکھایا پولیس منشیات سیل کر رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک بندے کو پولیس اہلکار جو منشیات بیچتا تھا, یہ آئس تھی یا پھر کوک تھی, کوکین تھی, جو سیل کرتا تھا, اس کو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی ٹریپ کر کے بلایا. پنجاب یونیورسٹی آیا تو وہ وہاں پہ وہ بڑا مشہور ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسلحہ خریدا پولیس اہلکاروں سے. اچھا, اب وہ جو اسلحہ سیل ہوا جو اقرار الحسن نے اپنے پروگرام میں دکھایا, وہ اسلحہ جو پولیس والا سیل کر رہا ہے, پولیس والے تو پکڑتے ہیں اسلحہ, تو سوچنے والی بات ہے جو سیل کر رہا ہے اس نے یہ نہیں سوچا یہ اسلحہ کسی کی جان لے سکتا ہے, یہ ڈکیتی چوری کی واردات میں استعمال ہو سکتا ہے, اغوا برائے تاوان بھی استعمال ہو سکتا ہے, کسی کو دھمکایا جا سکتا ہے, کسی کے ساتھ ناجائز کیا جا سکتا ہے. تو اس نے یہ سوچا ہی نہیں, اس نے وہ اسلحہ سیل کر دیا اور وہ انہوں نے خریدتے ہوئے دکھایا بھی ہے. تو یہ لیکن یہ چند کچھ ایک دو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, سارے لوگ خراب نہیں ہوتے. اب معاملہ تو کیا یہ بالکل درست ہے. اب معاملہ یہ ہے, اب معاملہ یہ ہے متصل لڑکی نے مقدمہ درج کیا ہوا ہے. دونوں اسد و سمیرہ کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے, مکمل چھان بین کی جا رہی ہے اور ترجمان پولیس کے مطابق ملزموں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ میں محکمے میں موجود کالی بھیڑوں کو بے نقاب کیا جا سکے, جو میں نے پہلے بات کی. ٹھیک زبردست.